چوراہا میر جاوید رحمان کچھ یادیں کچھ باتیں۔ برسوں پرانی بات ہے جب نواز شریف اقتدار سے ہاتھ دھونے کے بعد رونے دھونے اور طیارہ کیس بھگتنے میں مصروف تھے، تب میں نے ایک بے ضرر سا کالم لکھا تھا جس کا عنوان تھا نواز شریف کے یحییٰ بختیار۔ مرکزی خیال اس کالم کا یہ تھا کہ پاور پلے میں جھوٹا کیس بھی سچا سمجھ کر 100% پروفیشنل انداز میں لڑنا چاہیے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پروفیشنل انداز کا مطلب یہ ہے کہ اس پر سیاست کا سایہ نہ پڑنے دیا جائے۔ تب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یحییٰ بختیار کو جنگ سے ایک خاص قسم کی محبت و عقیدت ہے۔ یحییٰ بختیار نے کیس بلکہ کیسز کر دیے، جس کے نتیجے میں وقفہ سے ہمیں لگاتار کوئٹہ جانا ہوتا۔ میر شکیل اور میر جاوید صاحبان کراچی سے کوئٹہ پہنچتے، جبکہ میرا پینڈا لمبا تھا۔ لاہور سے کراچی جاتا، ٹرانزٹ میں چند گھنٹے جھک مارتا، پھر کراچی سے کوئٹہ پہنچتا، اگلی صبح عدالت میں پیش ہوتے اور پھر اسی روز کراچی سے براستہ اسلام آباد لاہور۔ نئی نسل کی اکثریت کو علم نہ ہوگا کہ یحییٰ بختیار کون تھے، اس لیے پہلے ان کا مختصر تعارف۔ آپ بلوچستان کے نامور وکیل تھے جو بعد ازاں بھٹو حکومت میں اٹارنی جنرل قرار پائے اور پھر بھٹو کی پھانسی والے کیس میں ان کے وکیل بھی رہے۔ دوسری وجہ شہرت ان کی صاحبزادی تھیں، ماضی کی ایک ہیروئن زیبا بختیار، جنہوں نے کسی بھارتی فلم میں بھی کام کیا تھا۔ اب ہم واپس کیس اور کوئٹہ کی طرف چلتے ہیں کہ اگر یہ کیس نہ ہوتا تو شاید زندگی بھر میر جاوید رحمان سے نہ تعارف ہوتا نہ تعلق بنتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ ان کی دنیا سے رخصتی صرف افسوس کی حد تک محدود رہتی، گہرے دکھ تک لامحدود نہ ہوتی۔ ابتدائی ملاقاتوں میں ہی جاوید صاحب نے پوچھا، آپ کی تاریخ پیدائش؟ میں نے کہا 5 جولائی 1951۔ پھر یہ جاوید صاحب کیا ہوگا؟ آپ مجھے جاوید بھائی کہا کرو، کیونکہ مجھ سے 5-6 سال چھوٹے ہو۔ یوں وہ جاوید رحمان سے پروموٹ ہو کر جاوید بھائی ہو گئے۔ بہت ہی پیارے، منہ پھٹ اور مختلف قسم کے شخص تھے۔ مثلا کوئی انہیں جاوید الرحمان کہتا تو فوراً تصحیح کرتے کہ بھائی میرے نام میں اور نہیں، میں جاوید رحمان ہوں۔ پرانی فلمیں اور گیت ہمارے درمیان ایک دلچسپ قدر مشترک تھی، اور اس سلسلہ میں معلومات کا تبادلہ ہی نہیں، مقابلہ بھی جاری رہتا۔ پہلی بار جاوید بھائی سے ہی سنا کہ بڑے میر صاحب میر خلیل الرحمان نے کچھ فلمیں بھی پروڈیوس کی تھیں، جن میں سے ایک فلم سلطنت کا نام مجھے آج بھی یاد ہے، جس کے ہیرو سنتوش کمار تھے۔ یہ کہ شاید 2-2.5 سال چلا، جو یحییٰ بختیار صاحب کی وفات پر ہی ختم ہوا، لیکن اس دوران ہمارے تعلق کی سنو بالنگ ہوتی رہی۔ انہیں عدالتی دنیا بارے بڑی جانکاری تھی، مجھے عدالت میں کھڑا ہونے کے آداب سے لے کر ڈریس کوڈ تک بہت کچھ بتایا کرتے تھے۔ کوئٹہ میں ایک خاص بیکری تھی جس کی چند چیزیں سوغات کا درجہ رکھتی تھیں۔ زبردستی کھلاتے، کراچی بھی لے جاتے اور اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے کہ مجھے کھانے وانے کا شوق نہیں۔ ایک دن بولے، ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کریں، تو کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پوچھا، آپ اخبار جہاں کے لیے کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے کبھی سوچا نہیں، آپ نے کبھی کہا نہیں۔ ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہہ دیا، آپ سوچ کر ابھی بتائیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ تو کچھ عرصہ کالم کا عنوان ہمارے درمیان زیر بحث رہا، اور پھر جب میں نے بادبان تجویز کیا تو بہت اچھا لگا۔ 2-2.5 سال بادبان چھپتا رہا۔ اخبار جہاں کی ریڈرشپ بے تحاشا اور بہت نرالی ہے۔ میرے لیے یہ بہت ہی انوکھا تجربہ تھا۔ رسپانس بھی غضب کا رہا، لیکن پھر مجھ پر باقی کاموں کا پریشر بتدریج بڑھتا گیا۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ میں ایک خاص حد سے زیادہ پابند ہو نہیں سکتا، جبکہ ہفت روزہ میں یہ بے حد ضروری ہے۔ روزناموں میں گنجائش اور لچک ہوتی ہے کہ موڈ ہو تو لگاتار لکھو، نہ ہو تو 2-3 دن غائب بھی ہو جاؤ تو چلتا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے۔ اہل خانہ خصوصاً ان کی والدہ اور اہلیہ کا سوچتا ہوں تو ملال دو چند، خصوصاً ان حالات میں کہ سگے چھوٹے بھائی کو اکلوتے بڑے بھائی سے ملنے کی اجازت نہ ملی، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ تدفین کے لیے ہی جانے دیا گیا تو بڑی بات۔ اے ماں، تو نے ہمیں کن زمانوں میں کن زمینوں پر جنم دیا۔ سینوں میں دل اور دلوں میں درد نہ ہو تو صفاکیاں گھر کر لیتی ہیں، اور انسان بھول جاتے ہیں کہ قبر کا چوکھٹا خالی ہے۔ اسے یاد رکھو، جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے، صرف یادیں، باتیں اور تصویریں باقی رہ جاتی ہیں۔